رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ولا شرف کالعلم۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی نظام کا نام ہے، تقوی الہی سسٹم کا نام ہے۔ انسان اور حیوان میں قانون، قاعدے اور نظام کا فرق ہے، یعنی تقوی اس قانون کا نام ہے کہ جو انسان کو حیوانیت سے نکال کے واقعی انسان بناتا ہے۔ خداوند متعال نے ہم کو شکل انسانی میں پیدا کیا، انسانی جسم دیا، انسانی صلاحیتیں دیں، لیکن انسان بننا یہ خود ہم پہ چھوڑ دیا۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہیں، تم جتنا اس پہ عمل کرتے جاؤ گے اتنا انسان بنتے جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کی جو انسان کے شکل و صورت اور وجود انسانی میں ہے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ حیوان سے بدتر ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا، اگر انسان نظام پروردگار پہ عمل کرے گا تو ملائکہ سے افضل ہے، اور اگر نظام پروردگار کو چھوڑ دے گا تو حیوان سے بھی پستر۔ یہ فلسفہ آپ کے ذہن میں ہوگا، شاید ہم نے بھی نہیں معلوم یہاں یا کہیں اور اس بات کو پیش کیا ہے کہ انسان کے پاس دو طاقتیں ہیں یا دو چیزیں ہیں، ایک خواہش اور ایک عقل۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، لہذا جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، خواہش عقل کے انڈر میں ہوتی ہے، تو پھر اتنی ترقی کرتا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور یہی انسان جب اس کی عقل ماری جاتی ہے اور خواہش اس پہ کنٹرول کر لیتی ہے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اسی عقل پہ عمل کرنے کا نام تقوی پروردگار ہے۔ تقوی اسی عقل کا نام ہے، اسی عقل پہ عمل کے فیصلے کا نام ہے، اسی عقل پہ عمل کرنے کے لیے صحیح راہ، صحیح راستے کا نام ہے۔ لہٰذا تقوی انسان کو انسان بناتا ہے، اگر تقوی نکل جائے تو انسان کی شکل میں پھر حیوان، درندے، بھیڑیے ہو جاتے ہیں شکل انسانی میں، اور وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ انسانوں اور دکھ رہا ہے سامنے، جن لوگوں کے پاس صحیح نظام نہیں ہے، صحیح سسٹم نہیں ہے، وہ افراد انسانیت کے لیے نقصان دہ، حتیٰ اگر ایسے لوگ حکومتوں تک پہنچ گئے ہیں تو حکومتیں نقصان دہ ہو گئیں۔ لہٰذا یہی وہ سسٹم اور نظام ہے کہ جو انسانوں کو واقعی اور حقیقی انسانیت تک پہنچاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد قرآن مجید کی روشنی میں ہماری گفتگو پچھلے ہفتے سے یا ایھا الذین آمنو سے متعلق آیات سے شروع ہوئی تھی، کہ وہ آیتیں جن میں خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا۔ آج دوسری آیت شریفہ ہم پیش کر رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے صاحبان ایمان،
نماز اور صبر سے مدد مانگو یا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے یہ آیت، اس کا شان نزول شہدائے بدر ہیں، شہدائے بدر سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اصل اس کا مفہوم بہت ہی اختصار سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صبر انسان کی جو ذاتی صلاحیت ہے، در واقع یہ انسان کے اندرونی صلاحیت ہے، جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جو انسان کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور اسی کے مقابلے میں صلاۃ یعنی نماز انسان اور خدا کے بیچ کے رابطے کی علامت ہے، انسان اور خدا کے بیچ کے رابطے کی۔ کیسے یہ دونوں؟ اگر انسان کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، صبر کی صلاحیت ہوگی، صبر کی استعداد ہوگی، صابر ہوگا انسان، تو جب صبر کا موقع آئے گا تو صبر کرے گا، لیکن اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ صبر نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر انسان اپنی جو واقعی فطرت ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اگر پڑھتا ہے نماز تو اول وقت کو اہمیت دیتا ہے، یا جب موقع مل گیا تب پڑھ لیا، جب پڑھ رہا ہے کتنا خضوع و خشوع ہے، کتنا خلوص ہے، دوسرے کام ہیں نماز بھی ہو گئی یا نہیں، سب سے چھوڑ کے نماز ہے۔ یہ نماز کی کوالٹی، نماز کی شکل بتاتی ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ کا رابطہ کیا ہے۔ انسانوں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسانوں میں آپ کو 4 لوگوں سے ملنا ہے، جس سے آپ زیادہ ملنا چاہیں گے، جس سے آپ کو محبت اور عقیدت زیادہ ہوگی، اس کی ملاقات کو اہمیت زیادہ دیں گے آپ۔ تعلقات کسی سے یوں ہی مل، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، چلتے پھرتے مل لیا، جلدی جلدی میں مل لیے بغیر کسی آمادگی کے، اور کسی کے لیے نہیں، باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں ملنے کا۔ اسی لیے تو امام صادق علیہ السلام نے نماز کے لیے کہا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ خوب ہمیں نماز کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا، ہمیں وہ رابطہ بتانا ہے۔ لہٰذا یہ نماز ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں رابطہ کیا ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ یہ دونوں انسان کے پاور، انسان کی طاقت کا سرچشمہ ہے، منبع ہے۔ انسان جتنا بڑا صابر ہے اتنا بڑا طاقتور ہے، پاورفل، اور انسان جتنا اچھا نمازی ہے اتنا ہی خدا کی مدد اس کے لیے شامل حال ہے، کیونکہ خدا کا بندہ ہے نا۔ جتنا خدا کا مضبوط بندہ ہوتا جائے گا اتنا ہی خدا کی مدد شامل حال ہوتی جائے گی۔ لہٰذا ایسی صورت میں انسان اگر خدا کی طرف استقامت کے ساتھ توجہ دے، صبر انسان میں استقامت پیدا کرتا ہے۔ استقامت سمجھتے ہیں؟ مضبوطی سے کھڑا رہنا۔ صبر انسان میں استقامت پیدا کرتا ہے۔ استقامت کے ساتھ اگر انسان خدا کی طرف توجہ دے تو اب ان 2 طاقتوں کے ساتھ اگر میدان جنگ میں جائے تو انسان کی جیت ہوگی، میدان جنگ۔ اور یہاں پہ یہ قانون ہے، ابھی ہم آخر میں بتائیں گے کہ یہ اس وقت ٹھیک ہے میدان جنگ کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ہر مرحلے کے لیے ہمارے لیے مفید ہے۔ انشاءاللہ آخر میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تو انسان کی جیت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ جیت کس کو کہتے ہیں۔ جو ہم چاہیں اس کا نام جیت نہیں ہے، جو خدا چاہے اس کا نام جیت ہے۔ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء، ان سے بڑا صابر کوئی ہے؟ صبر حسین مشہور ہے نا۔ خدا نے ایسا ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے اس وقت جسم کے اعتبار سے آپ کا سر قلم ہو گیا، لاشا پائمال ہو گیا، خواتین اسیر کی گئیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ یزید جیتا ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ حسین جیتے، اس لیے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جس کا صبر جتنا عظیم ہوگا اس کی جیت اتنی عظیم ہوگی، اتنی بڑی جیت ہوگی اس کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبر کہتے کس کو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کا نام صبر ہے؟ بدبختی اور ذلت کے برداشت کر لینے کا نام صبر ہے؟ نہیں،
پورے کربلا کے واقعے میں دیکھ لیں، مولا کائنات کی حیات میں دیکھ لیں، صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، اپنے پسلیوں کے ٹوٹنے پہ صبر کیا، لیکن اسلام کی آفات پہ بی بی نے صبر نہیں کیا، ذلتوں پہ صبر نہیں کیا، بدبختیوں پہ صبر نہیں کیا۔ بدبختیوں کے برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے، ائمہ کی سیرت ہے ہمارے سامنے۔ صبر شکست کو قبول کرنے کا نام نہیں ہے، وہ ذرائع پیدا کرنے کا نام نہیں ہے کہ شکست ہم تک آ جائے، بلکہ صبر مشکل کے سامنے مضبوطی سے کھڑے رہنے کا نام ہے۔ اصلاً بیٹھنے والے کو صبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ میدان کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے، کوفے میں بیٹھے رہے، انہوں نے صبر کیا؟ نہیں کیا۔ صبر کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب دشمن کے مقابلے میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے آج بھی وہ لوگ جو اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے وہ صبر کریں گے، جو کہیں گے نہیں صبر کرو کچھ نہ کرو۔ جب کچھ نہ کرو تو صبر کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ پھر صبر کا تو موضوع ہی منتفی ہو گیا۔ گھر میں بیٹھنے والا صبر نہیں کرتا ہے، مجاہد صبر کرتا ہے، مقابلے میں آنے والا صبر کرتا ہے۔ علماء اخلاق نے صبر کی 3 قسمیں بتائی ہیں: اطاعت پروردگار پہ صبر، خداوند متعال کی معصیت پہ صبر، اور مصیبت پہ صبر۔ اطاعت پہ صبر نہیں معلوم، شاید ہمارا جو اخلاق کا کلاس اس میں یا کہیں پہ یہ بات ہم نے پیش کی ہے، اس لیے بہت تیزی سے ہم اس پہ آگے بڑھیں گے، اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے بعض نوجوان نہیں جانتے ہو تو ایک اشارہ ہو جائے۔ اطاعت پہ صبر یعنی اگر خداوند متعال کی اطاعت کے لیے انسان کو کہیں پہ دشواری پیش آ رہی تو اس پہ صبر کرے۔ نماز کے لیے آئے ہیں، بزنس کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، بہت سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، گھر صبر کیا، یہ بہت چھوٹا سا صبر ہے۔ یہاں سے لے کے دشمن کے مقابلے تک ہر قدم پہ انسان کو صبر کرنا، یہ اطاعت پہ صبر ہے۔ خداوند متعال کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اگر انسان کو کہیں پہ کوئی پریشانی پیش آتی ہے اس پہ صبر کرے، یہ ہو گیا اطاعت پہ۔ معصیت پہ صبر کوئی چیز ہے کہ انسان کا دل چاہ رہا ہے، خواہش ہے، انسان کی شہوت، اس کو روک لے، کنٹرول کر لے، یہ معصیت پہ صبر ہے نا۔ مکس گیدرنگ کا دل چاہ رہا، کنٹرول کر لیا، یہ اس پہ صبر ہے۔ خواتین کا بے حجاب نکلنے کا دل چاہ رہا ہے، کنٹرول کر لیا، حجاب پہن لیا، پھر حجاب پہنا تو گرمی، یہ صبر کیا، یہ اس پہ صبر ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اپنے آپ کو معصیت سے۔ تیسری چیز مصیبت پہ صبر، اگر کہیں سے آفت اور مصیبت انسان کے اوپر آ جائے اور اس مصیبت کو برداشت کر لے جائے، مضبوطی سے سامنے کھڑا رہے، یہ صبر ہے۔ جو انسان اطاعت نہ کرے اس کو صبر کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو معصیت سے نہ بچائے اس کو صبر کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مصیبتوں کے مقابلے میں نہ آئے اس کو صبر کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی نگاہ میں بہت اہم موضوع ہے صبر۔ خداوند متعال صابرین کے ساتھ ہے، ہم اپنے آپ کو صابر بنائیں، پہلے شکل صبر کو پہچانیں، صابر کی شکل کو پہچانیں تاکہ ہم صابر بنیں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہوں پہ صبر کا ذکر کیا ہے، یا شاید اس سے زیادہ۔ صبر سے متعلق 70 جگہوں پہ بات ہوئی ہے، جس میں ظاہراً 10 سے زیادہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خود صبر کے اجر کے لیے قرآن مجید کہتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ بے حساب کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک؟ خدا کے نزدیک بے حساب ہے۔ خدا کہہ رہا صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے صبر کریں، بعض اوقات اپنے کسی بھائی سے کوئی تکلیف ہے صبر کریں، کہیں اختلاف پیدا ہو رہا ہے صبر کریں، اطاعت کا مرحلہ ہے صبر کریں، معصیت سے گناہ سے بچنا ہے صبر کریں۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو نعوذ باللہ ہم اجر دیں گے، نہیں، اگر وہ ظلم کر رہا ہے وہ کچھ یہاں پہ آپ چونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے مقصد ہے، بغیر مقصد کے صبر نہیں ہوتا، بغیر تحریک کے آپ صبر کر رہے ہیں، خدا آپ کو اجر زیادہ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر اسلام کے دفاع میں صبر کر رہے ہیں اور مشکل پیش آ رہی ہے، خدا آپ کو اجر دے گا، قرآن میں وعدہ ہے۔ مولا متقیان صبر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، تم پہ ضروری ہے کہ صبر کرو، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ، صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے
جو سر کا جسم سے. صبر اور ایمان کا رشتہ وہی ہے جو سر کا جسم سے. ولا خیر فی جسد لا راس معہ. اگر جسم کے ساتھ سر نہ ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. اسی طریقے سے ولا فی ایمان لا صبر معہ. اسی طریقے سے اگر ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو اس میں کچھ نہیں ہے. کتنی اہمیت ہے مولا کی نگاہ میں صبر. لہذا انسان کوشش کرے کہ زندگی میں اپنے مقصد یا مقصد پروردگار یا مقصد حیات جو خداوند متعال نے پیش کیا ہے ان تک پہنچنے کے لیے صبر کو زندگی میں شامل کرے تاکہ اس کی زندگی کامیاب ہو. یہاں پہ چونکہ یہ آیت جنگ سے متعلق تھی لیکن یہ قانون پروردگار ہے, یہ صرف جنگ کے لیے نہیں ہے. ہمارے وہ اسٹوڈنٹ, ہمارے بھائی کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے صبر کریں. کبھی ان کا دل چاہ رہا ہے کھیلنے کے لیے, صبر کریں, بیٹھ کے پڑھائی کریں. کبھی ان کا دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں, صبر کریں. کبھی کوئی ٹی وی پہ اچھا پروگرام آ رہا ہے اس کو چھوڑیں, صبر کریں. کبھی کہیں جانے کا دل چاہ رہا ہے, دوسرے دوست گھومنے گئے ہیں, دوسرے پکنک پہ گئے, ان کو پڑھنے کی صبر کریں وہ, کیونکہ یہ صبر ہے کہ جو انسان کو کامیابی تک پہنچائے گا. کسی انسان کے سامنے کوئی بڑا پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے صبر کرے. یہ قانون پروردگار ہے, ہر جگہ کام آئے گا. لیکن اس صبر کے ساتھ صلات بھی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکلات پہ صبر کرو لیکن الہی رابطہ نہ ٹوٹنے. اتنا مت پڑھو کہ نماز چھوٹ جائے, بیلنس کر کے چلو, الہی رابطہ نہ ٹوٹنے پائے. اب جب تم نے صبر اور صلات سے مدد مانگی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. میدان جنگ ہو, اب میدان جنگ صرف اسلحوں کی جنگ تھوڑی ہے. ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو اس کی حالت بھی جنگ سے کم نہیں ہوتی. اگر واقعی ہے سیریس ہے, جنگ ہوتی ہے نا, پرسنٹیج کس کے کم کس کے زیادہ, اٹھا پٹک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک جنگ کی شکل ہے. ان اللہ مع الصابرین. اگر تم صبر کر کے اپنے مقصد میں آگے بڑھو گے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بڑے سے بڑے پروجیکٹ ہوں, ادارے ہوں, اہم مقاصد ہوں, یہ آیت شریفہ ہم کو وہاں تک خداوند متعال صاحبان ایمان کو ایک قانون بتا رہا ہے. قانون ہمارے حوالے, اس قانون پہ عمل کرو, انشاءاللہ کامیابی تک پہنچو گے. اس کے بعد آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمات قصار میں ایک جملہ مولا فرماتے ہیں, لا شرف کالعلم. علم جیسا کوئی شرف نہیں ہے. علم جیسا کوئی شرف. شرف کسے کہتے ہیں؟ شرف یعنی عزت, شرف یعنی عظمت, شرف یعنی نیک نامی, یعنی افتخار, فخر. البتہ وہ فخر اگر تکبر والا ہے تو غلط ہے, وہ جائز نہیں. مائع افتخار, افتخار کی چیز, خود افتخار. تو علم یعنی انسان کی عظمت, انسان کی عزت. کیونکہ علم ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کی جو ویلیوز ہیں, جو اقدار ہیں, اس کی چابی ہے. اس لیے کہ جاہل انسان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی, جاہلوں میں ہوگی. جاہل کی جاہلوں میں ہو سکتا ہے. ہم نے بارہا کہا ہے نا کہ چوروں کے بیچ میں چور کی ویلیو ہوتی ہے, دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں, یہ ہم سے سینئر چور ہے, ہم سے ماہر چور ہے. اس طریقے سے اس کی, اگر کوئی ماہر جیب کترا ہے تو دوسرے بڑی عزت کرتے ہیں اس کی, بڑی صفائی سے جیب کاٹتا ہے. تو جیب کتروں کے بیچ میں جیب کترے کی عزت ہوتی ہے, چوروں کے بیچ میں چور کی, جاہلوں کے بیچ میں جاہلوں کی. لیکن نارمل معاشرے میں اگر انسان کی عظمت و ویلو کسی چیز سے ناپی جاتی ہے تو اس کے لباس, اس کے کپڑے, اس کے مال و اسباب, مادیات, دولت, گاڑی, مکان, بنگلہ, عہدہ, ان میں سے کسی چیز سے نہیں. اگر ہے تو اس کے کردار, تقویٰ, اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں علم کی بنیاد پہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں لا شرف کالعلم. علم کے جیسا کوئی شرف نہیں, علم کے جیسی کوئی عزت نہیں. جو بھی عزت ہے وہ, یعنی انسان اپنے آپ کو جتنا بلند کرنا چاہتا ہے اتنا علم حاصل کر لے. تعجب ہے, لوگوں کے درمیان علم کی ویلیو نہیں ہے. علم کے لیے اتنی تیز دوڑنا چاہیے کہ بھوکا بھی اپنے کھانے کے لیے اتنی تیز نہ دوڑتا, اتنی تیز دوڑنا چاہیے. خود علم کی عظمت میں بہت سی روایتیں ہیں. ایک طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں.
روایت ہے یہ روایت ہے. یہ کون سا قدم ہے؟ یہ طالب علم کا پہلا قدم ہے. ابھی علم نہیں حاصل کیا، یہ پہلا قدم ہے. جب علم کا مقصد ہو تو یہ منزل ہوتی ہے. فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اہم ترین چیز خدا کے نزدیک علم ہے. ساری عزتیں علم سے ہیں. لہذا جو بھی شرف ہے وہ سارے شرف علم کے اعتبار سے ہیں. لیکن خود علم ہے کیا؟ آیا صرف کچھ چیزوں کے رٹ لینے کا نام علم ہے؟ نہیں. علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کے وجود کو بدل دے. میموری میں حفظ کر لینے کا نام علم نہیں ہے. اسی لیے حافظ، خوب اچھی چیز ہے الحمدللہ، خدا شرف دے کہ ہمارے جوان زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن ہوں. بہت اچھی چیز ہے، توہین کا مقصد نہیں. لیکن حافظ قرآن اور عالم قرآن میں فرق ہے. حافظ قرآن اور عالم قرآن میں فرق ہے. احادیث کا یاد کر لینا اور ہے، احادیث پہ عمل کرنا اور ہے. علم اسے کہتے ہیں جو انسان کو تبدیل کرے، انسان کو چینج. کیونکہ اگر تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر انسان تو وہی رہا، تو پھر وہ گدھے کے اوپر بار والی بات ہو جائے گی. جیسا کہ سورہ جمعہ میں آپ ہر ہفتے سنتے ہیں، گدھے کے اوپر بوجھ والی بات ہو جائے گی. لادے جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. علم یعنی تزکیہ. خود سورہ جمعہ سے ہم نے یہ نظام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ تعلیمی نظام، ایجوکیشن کا سسٹم سورہ جمعہ بتاتا ہے. آیات پروردگار کی تلاوت، تعلیم، تزکیہ، یہ تین چیز کا ٹرینگل ہے کہ جو انسان کے علم کا ایک دورہ اور ایک سسٹم پورا کرتا ہے. پھر انسان اگلے اسٹینڈرڈ میں، اگلے کلاس میں جائے. وہ تفصیل میں جانے کا موقع. علم وہ ہے جو انسان کو تبدیل کرے. جب انسان تبدیل ہو جاتا ہے تو اب انسان کی عظمت یہ ہو جاتی ہے، یہ روایات میں ہے کہ عالم کے قلم کی نوک کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. پھر یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرے گا تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. اس کے تبدیل ہونے پہ معاشرہ تبدیل ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طلبت الشرف فوجدته فی العلم. ہم شرف کو چاہتے تھے، عزت کو، شخصیت کو چاہتے تھے. فوجدته فی العلم، ہم نے اس کو علم میں پایا ہے. اگر ہم عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو امام نے ڈھونڈ کے بتا دیا کہاں پہ، جاؤ وہیں سے لے لو. اب ہم کو کوشش کرنے، کتنے ہم لوگ، عجیب عادت ہے نا ہم لوگوں کی، ہم لوگ اپنی عزت کو کبھی مال میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی عہدے میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی کیا کہا جائے فرعونیت میں ڈھونڈتے ہیں. مشکل ہے. کاش وقت ہوتا، وقت ختم ہو گیا کہ ہم اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے واضح کرتے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ فرعونیت میں عزت ہے. سمجھ رہے ہیں فرعونیت یعنی میں یہ کہتا ہوں، قانون اسلام کی طاغوتیت جسے کہا جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ عزت ہے. سب سے بڑی ذلت ہے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے. یہ انسان کو دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے کہ فرعونیت میں عزت ڈھونڈ رہا ہے. اگر عزت ہے تو صرف علم ہے. لیکن ہاں اسی کے ساتھ ایک اور مشکل ہے. خود امیر بیان مولا متقیان فرماتے ہیں، انسان جس چیز کا جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. انسان جس چیز کا جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ قانون اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں. اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ جاہل ہے، نہیں جانتے ہیں اس کو، اس کی عظمت نہیں جانتے ہیں، اس کی اہمیت. نارمل چیز ایسی کوئی، انہیں نہیں معلوم کہ اس کے ہونے سے کیا فائدہ ہے، نہ ہونے سے کیا نقصان. اور یہ فائدہ اور نقصان بھی انہی کی طرف پلٹ رہا ہے، کیونکہ عالم اسلام یا قانون اسلام یا نظام اسلام یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے تھوڑی ہے، پورے سماج و معاشرے کی کامیابی کے لیے. فائدہ انہی کو ہونا ہے پلٹ کے. لیکن خود سے اپنی فرعونیت کے چکر میں، اپنی انانیت کے چکر میں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اسے اردو میں کہتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی. یہ محاورہ ہے اردو کا. نارملی اگر انسان جاہل ہو تو ایسی، جس آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ بالفرض ہے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں، لیکن بعنوان جہالت اگر مثال دی جائے کہ ایک آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ کلہاڑی سے کوئی چیز کٹتی. جیسے وہ جوک مشہور نہیں ہے کہ ایک شخص جس ڈال پہ بیٹھا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا. تو یہ جاہل ہے نا، یہ ڈال نہیں کٹ رہی، اس کی زندگی کٹ رہی ہے. تو جس کو نہیں معلوم ہوگا کہ کلہاڑی جانتے ہیں نوجوان، جس سے لکڑی چیری جاتی ہے، اگر کسی کو بالفرض نہ معلوم ہوگی کلہاڑی سے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے
تو وہ مار لے گا اپنے پیر پہ. جاہل ہے، جاہل مارے گا، لیکن جو اس چیز کو جانتا ہے، جو اس کا عالم ہے، وہ کبھی ایسی حماقت و بیوقوفی نہیں کرے گا. اسی لیے علم کے ساتھ عقل ہے، جہالت کے ساتھ بیوقوفی ہے. یہ بہت بڑا علم کا سرمایہ ہے کہ علم کے ساتھ عقل ہے، علم کے ساتھ حیا ہے، جہالت کے ساتھ بیوقوفی ہے، اور جہالت کے ساتھ بے حیائی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی کی جو پروگرامنگ ہو، جو برنامہ ہو، ٹائم ٹیبل ہو، اس میں کچھ پارٹ ضرور ایسا ہو کہ جس میں ہم علم حاصل کریں، تاکہ ہر روز ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یودی حقه المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جس کا تعلق آج کی تاریخ سے ہے 10 شوال المکرم. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے وقت کے امام کے چوتھے نائب نواب اربع میں سے، یعنی 4 نائبوں میں سے جو خاص نائب تھے ان میں سے چوتھے نائب، غیبت صغریٰ کے جو 4 نائب تھے ان میں سے، ان کے انتقال کی تاریخ ہے. اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں سے غیبت صغریٰ ختم ہو کے غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. صغریٰ یعنی چھوٹی، کبریٰ یعنی بڑی. 260 ہجری سے 329 ہجری تک، یعنی 69 ایئرس غیبت صغریٰ تھی، چھوٹی غیبت تھی. اس کے بعد سے ابھی تک غیبت کبریٰ کنٹینیو ہے. اب یہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جس وقت ہم لوگ اپنے آپ کو امام کا ناصر بنا لیں گے، یہ غیبت کبریٰ ختم ہو جائے گی. یہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. حکم خدا ہوگا، لیکن اس بنیاد پہ کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. کل کی گفتگو میں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس توقیع کو، امام کے اس لیٹر کو آپ کے سامنے پیش کیا گئی جو آپ نے اس آخری وقت میں ارشاد فرمایا. یہاں پہ ہم ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتے ہیں. اس دن کو آغاز مرجعیت کے نام سے بھی پکارتے ہیں. اس کے متعلق قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ براءت، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں،
آیت نمبر 122 جس میں ایک دم کلیئر کہا گیا، اس کے علاوہ دوسری آیات میں بھی اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا اور کثرت سے یہ بات کی گئی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں، بلکہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ یہاں پہ تفقہ ہے، فقاہت یعنی گہرائی میں جائے، دلائل کے ساتھ احکام کو حاصل کرے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید اسی طرح وہ ڈرنے لگے۔ یہ ایک دم کلیئر حکم ہے تفقہ فی الدین، یعنی انسان کے دین میں فقیہ بننے کا۔ یہ بات ہوئی ہے، شاید کہیں اور ہوئی ہے، یہاں نہیں۔ دو طرح کے فقیہ ہوتے ہیں، ایک احکام میں فقیہ ہوتے ہیں، ایک دین میں فقیہ ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو دین کا فقیہ ہے وہ احکام کا بھی ہے، لیکن احکام والا فقیہ ضروری نہیں کہ دین کا فقیہ ہو۔ کیا فرق ہے؟ احکام کا فقیہ یعنی توضیح المسائل میں جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، حلال و حرام، یہ احکام کا فقیہ۔ دین کا فقیہ، دین کسے کہتے ہیں؟ پوری زندگی کے سارے سسٹم کا نام دین۔ وہ فقیہ جو دین کے ہر چیز کے بارے میں، خداوند متعال نے احکام نہیں، دین کے فقیہ کی بات کی ہے، یعنی اس میں احکام کا فقیہ خود بخود شامل ہے۔ احکام کا فقیہ یعنی تفقہ احکام میں بھی کرو اور تفقہ دین میں بھی کرو۔ خب جب دین کے فقہ کو، دین کے قانون کو معلوم کر لیں گے تو پھر اس کو عملی کرنا ہوگا۔ اسی کا نام حکومت ہے، اسی کا نام حکومت ہے۔ جس طریقے سے اس آیت شریفہ سے اجتہاد، مرجعیت اور تقلید ثابت ہے، اسی طریقے سے اس آیت شریفہ سے صاحبان علم کے لیے، صاحبان فہم کے لیے، جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صاحبان علم کے لیے اس آیت شریفہ سے ولایت فقیہ بھی ثابت ہے، حکومت اسلامی بھی ثابت ہے۔ انسان غور کرنے کی کوشش کرے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ جاؤ تفقہ کر۔ دیکھیں تاریخ میں اجتہاد ہر طرح کے ہوئے ہیں اور تقلید کئی طرح کی ہوئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اجتہاد سے منع کیا گیا ہے، تقلید سے، لیکن کب، کس سے؟ بعض لوگوں نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن اجتہاد سے منع کیا گیا ہے اور کن تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ نص سمجھتے ہیں؟ جب کسی چیز کے بارے میں ڈائریکٹ ہمارے پاس دلیل ہو، اسے کہتے ہیں نص۔ عالم اسلام کی بہت مشہور ٹاپک بھی ہے اور کتاب بھی ہے اس پہ، اور الحمدللہ دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے، نص و اجتہاد کے عنوان سے۔ ہمارے بزرگ علماء نے اس پہ قلم اٹھایا ہے۔ نص کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں مضبوط دلیل۔ لہٰذا اگر ایک چیز امام سامنے بیٹھ کے کہہ دیں تو اب اس میں ہم کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز کے لیے کلیئر دلیل ہو تو اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اس وقت جب اجتہاد جو امام کے مقابلے میں ہوتا تھا اس کے لیے منع کیا گیا ہے، وہ اجتہاد مذموم تھا۔ لیکن ابھی ہم حدیث عرض کریں گے، امام اپنے ہی زمانے میں اجتہاد کے لیے کہتے تھے، یہ اجتہاد امام کے مقابلے میں نہیں تھا، امام کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تھا۔ اس اجتہاد کا امام نے حکم بھی دیا ہے۔ تو جو اجتہاد منع کیا گیا ہے وہ نص کے مقابلے میں اجتہاد منع کیا گیا ہے، ایک۔ دوسرا اجتہاد منع کیا گیا ہے جو جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اجتہاد ہوتا ہے، فلاں روایت سنی، کسی ذاکر نے مصائب میں یہ پڑھا تھا، اس پہ بیٹھ کے اجتہاد کرنے لگے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس ذاکر نے اپنے من سے پڑھا تھا کہ کتاب سے پڑھا تھا، یہ بھی نہیں معلوم، اسی پہ اجتہاد۔ یہ جاہلانہ اجتہاد، اس سے منع کیا گیا، اجتہاد صحیح نہیں ہے، یہ وہ اجتہاد ہے۔ اسی طریقے سے کچھ تقلید سے منع کیا گیا ہے، کچھ تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ خب تقلید کے متعلق روایات ہیں، ائمہ کا حکم ہے، لیکن کچھ تقلید ہیں جن کی مذمت کی گئی، جیسے آباء و اجداد کی تقلید۔ اگر ہمارے باپ دادا کی تقلید باپ دادا کی بنیاد پہ نہیں، خب ایک مجتہد کا بیٹا اپنے باپ کی تقلید اس کے اجتہاد کی بنیاد پہ کر سکتا ہے، اس کے باپ ہونے کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا ہے۔ آباء و اجداد کی تقلید کے لیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو معصوم تو نہیں تھے، علم کل نہیں تھا، ہو سکتی ان سے غلطی، ممکن ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں، نہ کہ ان غلطیوں کو مضبوط کریں، کنٹینیو کریں، ان کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے۔ جاہل اور نااہل کی تقلید،
جاہل اور آج یہ بہت ہو رہا ہے نا، کسی نے کہا کہ روایت میں لکھا ہے تو دوسروں نے عمل کرنا شروع کیا. خوب یہ جاہل کی تقلید ہے. یہ کہنا کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں خود یہ تقلید ہے، کیونکہ یہ خود انہوں نے نہیں طے کیا کہ تقلید نہیں کرتے، یہ بھی کسی نے بتایا ہے کہ تقلید نہیں کرتے. یہ کہنا کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں یہ خود تقلید ہے، کیونکہ یہ ان سے بتایا گیا ہے، ان کے شعور میں نہیں ہے یہ تقلید نہیں کرتے. کلچر کی تقلید کرنا، رسم و رواج کی یہ مضمون تقلید ہے. تقلید علم کی بنیاد پہ. ہمیں یاد ہے کہ کسی سال ہم نے 4 شق پیش کی تھی کہ 4 طرح کی تقلید ہوتی ہے. جاہل کی تقلید کرے، غلط ہے، باطل ہے. عالم یعنی خود مجتہد کی تقلید کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، جو مجتہد ہو گیا وہ خود کرے گا. عالم جاہل کی تقلید کرے، یہ بھی غلط ہے. چوتھی شق یہ ہے کہ جاہل عالم کی تقلید کرے، صرف یہ صحیح ہے. 4 صورتیں پیدا ہوتی ہیں، 4 میں سے صرف یہ صحیح ہے کہ جاہل عالم کی. اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس لیے اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. آئیے ہم 2 روایت اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. وہ افراد کہ جو روایات پہ بہت زیادہ عمل کرنے کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹ موٹ اخباری سمجھتے ہیں، وہ پلیز اس روایت پہ بھی عمل کریں. روایت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس پہ بھی عمل کریں. 2-4 روایتیں گنی چنی اپنے مطلب کی نکال کے عمل کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ روایت پہ، یہ بھی امام کا قول ہے، اس پہ بھی عمل کریں. پہلی روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی. وسائل الشیعہ باب حمزہ جلد نمبر 30 پیج 291. امام نے اپنے صحابی جناب ابان، بہت مشہور صحابی ہیں، بہت بافضیلت صحابی ہیں، نام سنا ہوگا، روایت کی دنیا میں بہت معتبر نام ہے. یا ابان اجلس فی المسجد النبی وقت الناس فإنی احب ان یرا اصحابی مثلک. اے آبان تم جب مدینہ آؤ تو مسجد پیغمبر میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دو. لوگوں کو فتوے دو یعنی احکام دین بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میرے اصحاب میں سے تم جیسے صحابیوں کو دیکھیں. یہ حکم دیا کہ نہیں دیا فتوے کا؟ دوسری حدیث، بہت ساری روایتیں، جیسے خطبے میں اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم اس لیے صرف 2 لے کے آئے. یہ بھی وسائل الشیعہ باب نمبر 10 کتاب القضاء میں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے. بہت جلدی سے ہم اس کا ترجمہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. یہ امام نے اپنے صحابی جناب معاذ سے کہا ہے، اے معاذ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دیتے ہو. یہ امام نے معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ ہم نے سنا ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دیتے ہو. جناب معاذ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، جو کچھ میں نے آپ سے حاصل کیا ہے آپ کے محبوں اور دوستوں کے لیے بیان کرتا ہوں. امام نے کہا کہ صحیح ہے، ایسے ہی کیا کرو. امام نے کہا صحیح ہے، ایسے ہی کیا کرو. اور اس کے علاوہ بہت ساری، یہ 1 آیت 2 روایت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، کیونکہ آج کل اس مسئلے کو اختلافی بنایا جا رہا ہے. خب دوسری مناسبت آنے والی 15 شوال، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد اسلام کی مشہور جنگ ہے، سن 3 ہجری میں ہوئی ہے. اس جنگ میں جب مسلمان چلے جنگ کرنے کے لیے تو 1000 تھے، 300 راستے سے لوٹ گئے، 700 بچے. اس کے مقابلے میں جو مقابل کفار تھے وہ 3000 تھے، اگرچہ 2، 4، 5 کی بھی روایت ہے. کفار میں سے 22، 23 یا 28 قتل ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں تقریباً 70 لوگ شہید ہوئے. یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے اپنے لیڈرشپ کو فالو نہیں کیا. دیکھیں لیڈرشپ کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان پھر اپنی عقل نہ چلائے، لیڈر کے انتخاب میں ساری عقل استعمال کرے. رسول نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ کھڑے رہو تاکہ دشمن حملہ نہ کرنے پائے. جب یہاں پہ مسلمانوں نے دشمن کو ہرایا اور یہ چلے گئے تو ان لوگوں کا اب تو مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی رسول نے کہا نہیں واپس آؤ، منع کیا تھا، انہوں نے اپنا دماغ چلایا، نہیں اب تو کیا، اب تو ہو گیا، چلے آئے. یہ وہاں سے ہٹے اس جگہ سے، اور دشمن کو موقع ملا، دشمن وہاں سے گھوم کے آ گیا، اس نے پھر حملہ کیا. اب جو حملہ ہوا تو جیتی ہوئی جنگ تبدیل ہو گئی. رسول کے دانت میں چوٹ لگی، پیشانی میں چوٹ لگی، رسول گر گئے. کتنوں کے ایمان کی حقیقت کھل گئی، بھاگ جاؤ اپنے دین پہ واپس پلٹ جاؤ، رسول مر گئے نعوذ باللہ. قرآن کی آیت ہے اس پہ، کیا رسول اس دنیا سے گزر جائیں گے تو اپنے دین پہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ قرآن مجید میں آیت شریفہ ہے اس پہ کلیئر. جنگ احد بہت اہم چیپٹر.
لہٰذا لیڈرشپ کا مطلب یہی ہوتا ہے، ورنہ اگر ہر آدمی کو اپنی عقل چلانی ہوتی تو لیڈر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہر آدمی اپنے عقل سے فیصلہ کرے۔ یہاں پہ لیڈرشپ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ خب یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 شوال کو بعض روایتوں کے حساب سے رد الشمس کا معجزہ ہے، اور 15 تاریخ کو بعض روایتوں کے حساب سے حضرت عبدالعظیم جو ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے وفات کی تاریخ ہے۔ موجودہ حالات میں جیسا کہ بہت اخیراً خبر آئی ہے کہ فرانس میں ایک سنگین حملہ ہوا جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آتنکوادی حملہ ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، محکوم کرتے ہیں، اور میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یہ فرانس کے یا اس ٹائپ کے حملے دکھتے ہیں، ایسے ہی آپ فلسطین کے حملوں کو بھی دیکھ لیا کیجئے، عراق کے حملوں کو بھی دیکھ لیا کیجئے، یمن کے حملوں کو بھی دیکھ لیا کیجئے، شاید وہاں تک آپ کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے۔ یہ حملہ ہوا اور فوراً میڈیا میں چاروں طرف چھا گیا، وہاں پوری نسلیں برباد ہو گئی، اور آج تک میڈیا کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے، بیچارے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ یہ خبر ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، شاید بہتر ہو۔ اس کے علاوہ ایک بہت حوصلہ افزا خبر ہے، اگرچہ یہ نئی عام طور سے ہوتا رہتا ہے۔ انہدام بقیع کے موقع پہ صرف ہم نے احتجاج نہیں کیا ہے، امریکہ میں سعودی ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہوا۔ امریکہ میں ہمارے یہاں احتجاج کرنے کے بنسبت امریکہ میں احتجاج کرنا یہ زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے اور پیغام بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ دشمن کے ناک کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ لائق تعریف ہے، اور ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں، کوئی قانون نہیں توڑنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ہم اپنا حق مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ شریف نہیں ہے کہ شرافت سے سنیں، لہٰذا ہم کو یہ احتجاج کی شکل اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم امن کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو کیا کہنے جا رہے ہیں، تھوڑی کہنے جا رہے ہیں کسی کو مارو یا مارنے جا رہے ہیں، نہیں۔ جو تم بے گناہوں کو مار رہے ہو یہ قتل روک دو، جو تم نے بلڈنگ گرا دی ہے اس کو بنوا دو۔ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، امن کے لیے زبان کھولنا، امن کے لیے بات کرنا یہ غلط نہیں ہوتی۔ اسلام امن کا مذہب ہے، امن کو بچانا، امن کو لوگوں تک پہنچانا، معاشرے میں امن کو رائج کرنا ہر مسلمان کی مذہبی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ جس کے متعلق اس سے روز محشر سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی خدا چھوڑ دے گا، اس سے متعلق روز محشر سوال ہوگا۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دشمنان انسانیت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں اور انسانی ویلیوز کو بچا سکیں۔ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، بار الہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔